السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے، سر پکڑ کر نہ روئے کیوں اسلام، اور دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دنیا داری ہر ایک کا ہے مقصد، دین ہوتا ہے آج یوں بدنام، اور دین کا درد کیا ہو اس دل میں، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، دین کا درد کیا ہو اس دل میں جس کو ہو فکر اپنے مسند کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی، کیوں نہ مردہ ضمیر ہو ان کا کھاتے ہیں جو کمائی قبروں کی. اور 11ویں کونڈے اور قوالی، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو، 11ویں کونڈے اور قوالی سارے قصوں کو اب تمام کرو. اور شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، ایسے اسلام کو سلام کرو. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ستمبر، آج بتاریخ 14 رجب 1424 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2003 عیسوی کے اس مبارک اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب تحت الجالیات مزنب کے اس حال میں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے رجب کے کونڈے. رجب کے کونڈے، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے اسلام کا موقف کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے منور و مجلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، فرقے فرقے نہ بنو، گروہ در گروہ نہ بنو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو وہ باتیں جو آسمان سے تمہارے لیے اتاری جا رہی ہیں وحی کے ذریعے تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور اولیاء، کسی اور رفقا اور کسی اور دوست کی پیروی اور اطاعت نہ کرو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کے اندر مسلمان دو طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے، یا تو ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے فرمودات اور فرما تعلیمات کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہیں، اور یا تو اس کے مخالف ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور اگر مسلمانوں کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں اعمال سیئہ کہا جاتا ہے، برے اعمال سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، اسی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا اسلام وہ ہے جسے زمین کے اوپر تعمیر نہیں کیا گیا، ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ عرش سے اللہ عز و جل نے اس اسلام کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ اسلام عرش سے ہمارے لیے آیا ہے، اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر جگہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا پابند بنایا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو اطاعت رسول کی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی اور میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اے میرے بندو تم نبی کی پیروی کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، اس اتباع کے عوض میں، اس اتباع کے بدلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ کسی بھی امتی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ لوگوں فلاں کی مان لو، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، فلاں کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے، نہ، سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر کسی شخص نے اس منصب کو اور اس مقام اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت اور بلندی کو اور اس خصوصیت کو کسی بھی بندے کے ساتھ جوڑا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، اس مقام پر اللہ کے بعد کوئی بھی دنیا کی مخلوق فائز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر ان کی اتباع کی جائے گی، ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے اعمال کو اپنا اعمال اپنے اعمال سمجھے جائیں گے،
تو پھر وہ آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کون انکار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت انکار کیا۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو اور بھائیو، میں نے بتلایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو آسمان سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں، اتاری جا رہی ہیں، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ قرآن کریم کی یہ تمام آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک بھی آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میرے لائے ہوئے دین میں، میرے لائے ہوئے حکم میں جس نے کسی نئی بات کا اضافہ کیا تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اسلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور پیغمبر اسلام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ تم اپناؤ گے، دوسرا راستہ اپناؤ گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں تم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں، جس کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ وہ عمل کتنا حسین، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ آیات اور یہ احادیث میرے عزیزو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے یارو؟ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ بھرا ہوا ہے بالکل، اب اس میں ایک قطرے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کسی کو بھی حذف یا اضافہ کرنے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ دین کامل ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا دین آئے گا، یہی آخری نبی ہے اور یہی آخری دین ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب ہمیں واضح طور پر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی دینی احکامات اس امت کو دیے جانے والے تھے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، مطلب جو بھی احکامات، جو بھی فرمودات، جو بھی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات اپنے بندوں کو دے دیے، اور ہدایت کی یہ نعمت پوری ہو گئی، اور اس امت کے لیے جس دین اور جس طریقے اور جس طریقے عمل، جس دین اور جس طریقے کو پسند کیا گیا ہے اس کی تکمیل کر دی گئی ہے، اور اسی دین اسلام کو رب کی طرف سے پسندیدگی کی سند عطا کر دی گئی ہے کہ یہی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میرے نزدیک پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔